السلام علیکم دوستوں. تو آج ہم لائے ہیں ایک ویڈیو اور یہ چیپٹر ہے کلاس 9 نوائی اردو گزرا ہوا زمانہ. گزرا ہوا زمانہ اس پہ ہم پڑھیں گے اور اس میں جو بھی چیزیں آئیں گی سمجھنے والی اس کو ہم سمجھنے کی پوری کوشش کریں گے. چلیے پھر شروع کرتے ہیں. برس کی اخیر رات، اخیر بولتے ہیں ایک دم اینڈ والی، ایک دم جو ہے برس کی جو ہے لاسٹ ہوتی ہے نا. برس یعنی کہ سال. برس کی آخر رات کو ایک بڈھا اپنے اندھیرے گھر میں اکیلا بیٹھا ہے. رات بھی ڈراؤنی اور اندھیری ہے. گھٹا چھا رہی ہے. گھٹا یعنی کہ بادل. بجلی تڑپ تڑپ کر کڑکتی ہے. آندھی بڑے زور سے چلتی ہے. دل کانپتا ہے اور دم گھبراتا ہے. ٹھیک ہے، دم یعنی جی. ٹھیک ہے. بڈھا نہایت غمگین ہے. ٹھیک ہے، نہایت غمگین یعنی بہت زیادہ دکھی ہے. مگر اس کا غم نہ اندھیرے گھر پر ہے، نہ اکیلے پن پر، اور نہ اندھیری رات اور بجلی کی کڑک اور آندھی کی گونج پر، اور نہ برس کی اخیر رات پر. یعنی وہ ان سب جو انہوں نے منظر عام پر منظر کشی کی ہے کہ رات ڈراؤنی ہے، اندھیری ہے اور بادل جو ہے ٹھیک ہے گھیرا ہوا ہے. ٹھیک ہے، بجلی تڑپ رہی ہے، کڑک رہی ہے. اس طریقے سے یہ ان سے غمگین نہیں ہے، یعنی کہ مطلب کہنے کا ہے یہ ان سے گھبرایا ہوا نہیں ہے، بلکہ بات کوئی اور ہے. دیکھتے ہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. وہ اپنے پچھلے یعنی گزرے ہوئے زمانہ جو بولتے ہیں، پچھلے زمانے کو یاد کرتا ہے، اور جتنا زیادہ یاد آتا ہے ٹھیک ہے، اس کو جو گزرا ہوا زمانہ یاد آتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا غم بڑھتا ہے. یعنی کہ اس کو اور زیادہ دکھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا وہ دکھی اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. ٹھیک. ہاتھوں سے ڈھکے ہوئے منہ پر آنکھوں سے آنسو بھی بہہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس نے ہاتھوں سے کیا کیا، اپنے منہ کو ڈھک لیا، لیکن اس کے باوجود بھی آنسو جو ہے آتے چلے آ رہے ہیں، مسلسل لگاتار گر رہے ہیں آنسو. پچھلا زمانہ اس کی آنکھوں کے سامنے پھرتا ہے، یعنی وہ اپنے زمانے کو، پچھلے والے کو یاد کرتا ہے. اپنا لڑکپن بولتے ہیں جو ٹین ایج ہوتی ہے، ٹین ایجر جو ہوتے ہیں نا بچے، وہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو یاد آتا ہے جب کہ اس کو کسی چیز کا غم اور کسی بات کی فکر دل میں نہ تھی. یعنی وہ زمانہ لڑکپن کا ظاہر ہے وہی زمانہ ہوتا ہے جس وقت آپ ماں باپ کے اوپر ہوتے ہیں ہر طرح سے، خرچے سے یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں. روپے اشرفی کے بدلے ریوڑی، یعنی اشرفی ایک زمانے میں اشرفی کہہ لیجئے ایک طرح سے آج کے زمانے کا روپیہ پیسہ. اشرفی کے بدلے ریوڑی ہے نا، جو کھانے کی چیز ہوتی ہے، اور مٹھائی اچھی لگتی تھی. یعنی وہ زمانہ تھا اس کو اور وہ یہ یاد کرتا ہے. سارا گھر، ماں باپ، بھائی بہن اس کو پیار کرتے تھے. پڑھنے کے لیے چھٹی کا وقت جلد آنے کی خوشی میں کتابیں بغل میں لیے مکتب میں چلا جاتا تھا. ٹھیک ہے، اور جو لوگ اسکول جاتے ہیں انہیں پتہ ہے اسکول میں بیٹھے بور ہو جاتے ہیں، اور اس بات کی خوشی کے جیسے چھٹی ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ جیل سے چھوٹ رہے ہوں، ہے نا. وہ خوشی میں نکلتے ہیں ایک دم تیزی سے، جبکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کو روز نکلنا ہے اسی وقت، لیکن پھر بھی ایک خوشی ہوتی ہے چھٹی کی. مکتب یعنی کہ مدرسہ یا اسکول کہہ لیجیے، ہے نا، چھوٹی کلاسوں تک. ٹھیک ہے، جس میں بچے پڑھتے ہیں. مکتب کا خیال آتے ہی اس کو اپنے ہم مکتب یاد آتے تھے. ٹھیک ہے، ہم مکتب یعنی کہ کلاس میٹس. وہ زیادہ غمگین ہوتا تھا اور بے اختیار چلا اٹھتا تھا. بے اختیار یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ میں کب ہنسوں اور کب روؤں، لیکن ایک ہوتا ہے کہ بے اختیار، بے ساختہ، بنا بناوٹ کے اچانک ہی اس کے بس میں نہ ہو اور چلا اٹھتا تھا. ہائے وقت، ہائے وقت. ہائے جب لگاتے ہیں جب دکھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. گزرے ہوئے زمانے، افسوس کہ میں نے تجھے بہت دیر میں یاد کیا. اور یہ بات وہ بولتا ہے نا، جب وہ دکھی ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے دکھی. ٹھیک، تب یہ بات بولتا ہے کہ تجھے میں نے بہت دیر میں یاد کیا، یعنی گزرے ہوئے وقت کو، جو وقت اس نے گنوا دیا یا جو وقت گزر چکا ہے. پھر وہ اپنی جوانی کا زمانہ یاد کرتا ہے. اب وہ جوانی کے دور میں آتا ہے، یعنی خیالوں میں دور میں آتا ہے اور سوچتا ہے. اپنا سرخ سفید چہرہ یعنی خوبصورت چہرہ، سڈول ڈیل، بھرا بھرا بدن، رسیلی آنکھیں. ٹھیک ہے، موتی کی لڑی سے دانت
امنگ میں بھرا ہوا دل، امنگ یعنی جوش، امنگ، شوخی، ٹھیک ہے، جذبات انسانی کے جوشوں کی خوشی اسے یاد دلاتی تھی۔ اب گائس یہ سبھی چیزیں جو یہاں سے اور یہاں تک آیا ہے، یہ سمجھ لیجیے کہ جوانی کا وقت ہوتا ہے اور یہ سبھی کو ملتا ہے، یہ فری میں، ٹھیک ہے۔ اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھائے ہوئے زمانے میں، ٹھیک ہے، ماں باپ جو نصیحت کرتے تھے، یعنی نصیحت کا مطلب ہے کہ ایڈوائس یا جو بھی کہتے تھے صحیح کام کرنے کے لیے اور غلط کام چھوڑنے کے لیے، ہے نا، نیکی اور خدا پرستی، خدا پرستی یعنی کہ خدا کی عبادت وغیرہ، خدا پرستی کی بات بتاتے تھے اور یہ کہتا تھا اوہ ابھی بہت وقت ہے، اور بڑھاپے کے آنے کا کبھی خیال بھی نہ کرتا تھا۔ یعنی یہ جو شخص ہے جو بھی ہے نا، وہی سوچتا تھا کہ ارے ابھی تو بہت وقت ہے، کوئی دقت نہیں ہے، کر لیں گے، جیسا کہ عموماً ہوتا ہے سبھی کے ساتھ، پڑھ لیں گے، کل سے پڑھیں گے، ہے نا، عقل بہت کم آتا ہے، یو نو دیٹ ویری ویل، ایگزام میں ہی پڑھتے ہیں۔ پھر اس کو یاد آتا تھا اور افسوس کرتا تھا کہ کیا اچھا ہوتا اگر جب ہی یعنی کہ انہی دنوں میں جو گزرے ہوئے وقت ہیں، اس وقت کا خیال کرتا اور خدا پرستی اور نیکی سے اپنے دل کو سنوارتا اور موت کے لیے تیار رہتا۔ یعنی کہ وہ وقت بھی دیکھتا کہ جب میں کمزور ہو جاؤں گا اور ایک دن مرنا ہے، اور مرنے سے پہلے اچھے کام کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ مرنے کے بعد کوئی بھی اچھا کام نہیں کر سکتا، ٹھیک، اس کا اوپر والا اس کے ہاتھ سے یہ موقع چھین لیتا ہے مرنے کے بعد، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کیا ہے، ایک افسوس میں نکالا ہوا لفظ ہے، یہ الفاظ تو پلورل ہو گیا۔ وقت گزر گیا، اور یہ جملے بولتا ہے، اب پچھتائے کیا ہوتا ہے، افسوس میں نے آپ اپنے تئیں ہمیشہ یہ کہہ کر برباد کیا کہ ابھی وقت بہت ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کاٹ دیا ہے، اگر آپ چاہیں تو کاٹ دیں، ادروائز ڈزنٹ میٹر۔ تو یہ ایسا ہوتا ہے جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، یا ٹھیک ہے، جو اس وقت جیسے آپ کی عمر ہے تو آپ یہ بھی کہتے ہوں گے کبھی کبھی ابھی وقت ہے، بہت سمے ہے، بہت ٹائم ہے، نو میٹر، اٹس اوکے، آئی کین ہینڈل اٹ، ہے نا، اس طریقے سے آپ بولتے ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ٹٹول کر، یعنی ڈھونڈتے اندھیرے میں جو ٹٹولتے ہیں نا، اس طریقے سے ٹٹول کر کھڑکی تک آیا۔ کھڑکی کھولی، دیکھا کہ رات ویسی ہی ڈراؤنی ہے، اندھیری گھٹا چھا رہی ہے، بجلی کی کڑک سے دل پھٹا جاتا ہے، ہولناک کا مطلب ہے خطرناک، ہولناک آندھی چل رہی ہے، درختوں کے پتے اڑتے ہیں اور ٹہنے ٹوٹتے ہیں، ٹہنی کو ٹہنے کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تب وہ چلا کر بولا، ہائے ہائے میری گزری ہوئی زندگی، ہے نا، گزری ہوئی زندگی بھی ایسی ہی ڈراؤنی ہے جیسی یہ رات۔ یہ کہہ کر پھر اپنی جگہ آ بیٹھا، یعنی وہ واپس اس منظر کو دیکھ کر، اس خوفناک منظر کو دیکھ کر واپس جہاں پہ ہوتا ہے وہیں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اتنے میں اس کو اپنے ماں باپ، بھائی بہن، دوست، آشنا کو بولتے ہیں، یعنی کہ جس کو ہم جانتے ہیں، نون پیپل، یعنی جس ہم جان پہچان ہوتی ہے اسے آشنا بولتے ہیں، یا دوست بھی کہہ سکتے ہیں، ہے نا۔ بھائی بہن، دوست، آشنا یاد آئے جن کی ہڈیاں قبروں میں گل کر خاک ہو چکی ہیں۔ اب اس سینٹینس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بڈھا اتنا ضعیف ہو چکا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کے جو اپنے چاہنے والے تھے، جس میں یہ بتایا گیا ہے بھائی بہن، دوست، آشنا، ماں باپ بھی ہیں، جب یہ بھائی بہن ساتھ والے جا چکے ہیں تو یہ بھی دنیا سے جا چکے ہیں، اور ہڈیاں قبروں میں گل کر خاک ہو چکی تھیں، یعنی کہ سب مٹی میں مل چکے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو دنیا سے گئے ہوئے زمانہ ہو گیا ہے۔ ماں گویا محبت سے اس کو چھاتی سے لگائے، آنکھوں میں آنسو بھرے کھڑی ہے۔ اب اس کو اپنی ماں یاد آتی ہے جو اس کو بہت عزیز ہے، سب کی ماں عزیز ہوتی ہے، تو اس کو اپنی ماں یا ماں اس کو ایک طرح سے نظر آتی ہے، آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے، ٹھیک ہے۔ یہ کہتی ہوئی، یعنی وہ ماں کہتی ہے، یہ کہتی ہوئی کہ ہائے بیٹا، وقت گزر گیا۔ باپ کا نورانی چہرہ، نورانی بولتے ہیں چمکتا ہوا، ہے نا، یعنی روشنی سے بھرا نورانی چہرہ اس کے سامنے ہے، اور اس میں سے یہ آواز آتی ہے کہ کیوں بیٹا، ہم تمہارے ہی بھلے کے لیے نہ کہتے تھے، یعنی ایک طرح سے گزرے ہوئے زمانے کے باتیں وہ یاد دلاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب تم چھوٹے تھے تو ہم تمہارے بھلے کے لیے تمہیں ڈانٹا کرتے تھے۔ بھائی بہن دانتوں میں انگلی دیے ہوئے خاموش ہیں،
بھائی بہن بھی خاموشی سے یہ منظر اور یہ ڈراؤنا منظر جو اس کے ساتھ، جو اس کی تکلیف اس کے اوپر گزر رہی ہے، وہ اس کو دیکھتے ہوئے بس اس کو دیکھ رہے ہیں اور چپ چاپ خاموش ہیں، اور ان کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جاری ہے، لڑی یعنی لگاتار آنسو گر رہے ہیں۔ دوست آشنا سب غمگین کھڑے ہیں، یعنی دکھ میں اس کے درد میں کھڑے ہیں، ہے نا، اس کے درد کو محسوس کرتے، وہ بھی درد میں ہیں یعنی دکھی ہیں، اور کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے جب دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں تو وہ کچھ نہیں کر سکتے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ مرنے کے بعد یہ موقع ختم ہو جاتا ہے کہ آپ اور زیادہ اچھے یا بھلے یا کوئی بھی اچھے کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسی حالت میں اس کو اپنی وہ باتیں یاد آتی تھیں جو اس نے نہایت بے پرواہی یعنی کہ ایک طرح سے کیئرلیسنس، ہے نا، اور بے مروتی یعنی خیال نہ کرنا، لحاظ نہ کرنا، ہے نا، وقت کا یا چیزوں کا جو بھی ہے، اور کج خلقی، ٹھیک ہے۔ کج خلقی کا مطلب یہی ہے کہ ایک طرح سے، ہے نا، روکھا پن، مزاج میں روکھا پن، ہے نا، ٹھیک ہے، سے اپنے ماں باپ، بھائی بہن، دوست آشنا کے ساتھ برتی تھیں، یعنی جو اس نے ایک طرح سے غلط طریقے سے برتاؤ کیا ہو، ہے نا، ٹھیک ہے، روکھے پن سے بات کی ہو۔ ماں کو رنجیدہ رکھنا، رنجیدہ یعنی کہ ایک طرح سے دکھ دینا، دکھی رکھنا۔ باپ کو ناراض، ٹھیک ہے، باپ کو ناراض کرنا، بھائی بہن سے بے مروت رہنا، ٹھیک ہے، یعنی لحاظ نہ کرنا۔ دوست آشنا کے ساتھ ہمدردی نہ کرنا یاد آتا تھا، ٹھیک ہے، جو اس نے جو بھی اپنی زندگی میں جو اسے غلط کام سرزد ہوئے، ٹھیک ہے، وہ اس کو یاد آتا تھا، اور اس پر ان گلی ہڈیوں میں سے ایسی محبت کا دیکھنا، یعنی کہ اس کے باوجود بھی اس محبت سے، یعنی اس پہ ترس کھانا، جو شخص اس وقت خوف زدہ میں ہے، ٹھیک ہے، اس کے دل کو پاش پاش کرتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ دل ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے، یعنی کہ دل ایک طرح سے کہتے ہیں نا کہ پاش پاش ہو جانا، ہے نا، یعنی ٹوٹ کر بکھر جانا، ٹھیک ہے۔ اس کا دم چھاتی میں گھٹ جاتا تھا، یعنی کہ اس کو بہت گھٹن محسوس ہوتی تھی، اور یہ کہہ کر چلا اٹھتا تھا کہ ہائے وقت نکل گیا، ہائے وقت نکل گیا، اب کیوں کر اس کا بدلہ ہو، یعنی اب اس کا بدلہ تو اٹھانا ہی پڑے گا جو بھی ہم نے کیا، ٹھیک ہے، اور وقت اب ہے بھی نہیں کہ اب میں پھر سے جیسے ایک نئے بچے میں یا جوان آدمی میں وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ کرنے کا، وہ اس کے پاس نہیں ہے، اور اسی بات کا اس کو افسوس ہے۔ وہ گھبرا کر پھر کھڑکی کی طرف دوڑا اور ٹکراتا لڑکھڑاتا کھڑکی تک پہنچا، یعنی وہ باہر کے منظر کو دیکھنے کے لیے دوبارہ اٹھتا ہے۔ اس کو کھولا اور دیکھا کہ ہوا کچھ ٹھہری ہے، یعنی اس وقت ہوا اب اتنی نہیں چل رہی جتنی تیز آندھی کی طرح چل رہی تھی، اور بجلی کی کڑک کچھ تھمی ہے، پر رات ویسی ہی اندھیری ہے، یعنی کہ ابھی جو منظر ہے اس وقت وہ رات اندھیری ہے، اور ٹھیک اسی طرح جس طرح اس کا غم ہے نا، زندگی غم میں بھری ہوئی ہے، غم سے بھری ہوئی ہے اس وقت، موجودہ وقت میں، جیسے وقت وہ کھڑکی پہ گیا، اس کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی اور پھر اپنی جگہ آ بیٹھا۔ گھبراہٹ اس لیے کم ہوئی کہ بجلی کا کڑکنا اور ہواؤں کا، آندھیوں کا تیز چلنا تھم گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اتنے میں اس کو اپنا ادھیڑ پن یاد آتا ہے۔ ادھیڑ پن بولتے ہیں جس میں یعنی کہ 40 پلس عمر جو ہوتی ہے، یاد آیا، جس میں کہ نہ وہ جوانی رہی تھی اور نہ وہ جوانی کا جوبن، ٹھیک ہے، جوبن یعنی نیا پن، نہ وہ دل رہا تھا اور نہ دل کے ولولوں کا جوش، یعنی کہ جب جوانی چلی جاتی ہے تو ظاہر ہے آدمی میں وہ چیزیں نہیں رہتی ہیں جو جوانی میں رہتی ہیں، جو من میں وہ سب جوش یا جو بھی رہتا ہے، دم، طاقت، ٹھیک ہے۔ اس نے اپنی اس نیکی کے زمانے کو یاد کیا جس میں وہ بنسبت بدی کے نیکی کی طرف زیادہ مائل تھا، یعنی مائل مطلب انٹینٹ تھا، ٹھیک ہے، یعنی جھکا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی جوانی میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ بدی یعنی برائی کی طرف زیادہ اس کا دل ہوتا ہے، لیکن جب جوانی ختم ہو جاتی ہے اور وہ جوش اور وہ طاقت جس میں نہیں رہتی تو ظاہر ہے وہ خدا کی طرف ہی لوٹ کے آتا ہے اور نیکی کی طرف اس وقت زیادہ مائل رہتا ہے، ٹھیک ہے۔
وہ بھی جب تھوڑا بہت وہ صحیح ہو، ورنہ ایسا بھی نہیں ہے۔ وہ اپنا روزہ رکھنا یعنی وہ اچھے دن یاد کرتا ہے جو نیکی والے تھے۔ یہ روزہ رکھنا، نمازیں پڑھنی، حج کرنا، زکوٰۃ دینی، بھوکوں کو کھلانا، مسجدیں اور کنویں بنوانا یاد کر کر اپنے دل کو تسلی دیتا تھا۔ یعنی جو تھوڑی بہت نیکیاں کی تھی اس نے اپنے لیے، ہے نا، تو وہ یاد کرتا ہے اور اپنے آپ کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ فقیروں اور درویشوں کو جن کی خدمت کی تھی، اپنے پیروں کی جن سے بیعت کی تھی، بیعت یعنی کہ ایک طرح سے مرید بننا کسی بزرگ کا، اپنی مدد کو پکارتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی ان لوگوں کو، مگر دل کی بے قراری نہیں جاتی تھی، ہے نا، یعنی اتنا سوچنے کے باوجود بھی کہ چلو میں نے کچھ تو اچھے کام کیے، لیکن پھر بھی وہ بے چین ہی تھا۔ وہ دیکھتا تھا کہ اس کے ذاتی اعمال یعنی کہ جو پرسنل ہے نا، پرسنل جو اس کے ایکٹ تھے، ایکٹ مطلب کوئی کام ہے نا، ایک طرح سے ایک لفظی لٹرلی میننگ میں نے بتانے کی کوشش کی۔ ذاتی اعمال یعنی جو اس نے خود کیے، ہے نا، اپنے لیے ذاتی اعمال یعنی اپنے لیے جو کام کیے، ذاتی اعمال کا اسی تک خاتمہ ہے، یعنی کہ اتنا ہی کیا ہے نا، اور اس کا صلہ بھی بس نیکیوں کی جتنا ہے اتنا ہی ملے گا۔ بھوکے پر ویسے ہی بھوکے ہیں۔ اب یہ کہنا چاہتے ہیں ساتھ ہی ساتھ کہ نیکیاں تو کی ہم نے، لیکن جو بھوکے تھے، ہے نا، بھوکے غریب ٹائپ کے لوگ، پھر ویسے ہی بھوکے ہیں۔ مسجدیں ٹوٹ کر یا تو کھنڈر ہیں، یعنی جو مسجدیں بنوانے میں اس نے امداد کی تھی وہ ٹوٹ کر یا تو کھنڈر ہیں یا پھر ویسے ہی جنگل ہیں، ٹھیک ہے۔ کنویں اندھے پڑے ہیں مطلب اس میں جو ہے ایک طرح سے پانی نہیں ہے اس میں، ہے نا۔ نہ پیر اور نہ فقیر، کوئی اس کی آواز نہیں سنتا اور نہ مدد کرتا ہے، یعنی نیکیاں تو کی لیکن پھر بھی اس کو وہ تسکین اور وہ تسلی نہیں ملتی ہے۔ اس کا دل پھر گھبراتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا جو تمام فانی چیزوں پر دل لگایا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ یاد کرتا ہے نا، اس غمگین ماحول میں وہی سوچتا ہے کہ میں نے جو ہے ان چیزوں سے بھی دل لگایا اپنی زندگی میں، ہے نا، زندگی بھر یا جو بھی، کہ جو فانی یعنی کہ جو ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں، یعنی دنیا میں جو بھی مٹیریل ہے وہ ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ پچھلی سمجھ پہلے ہی کیوں نہ سوجھی، یعنی کہ مجھے پہلے اس کا خیال کیوں نہیں آیا، یعنی یہ عقل پہلے کیوں نہیں آئی، اب کچھ بس نہیں چلتا۔ اور پھر یہ کہہ کر چلا اٹھا، ہائے وقت میں نے تجھ کو کیوں کھو دیا۔ وہ گھبرا کر پھر کھڑکی کی طرف دوڑا، اس کے پٹ کھولے یعنی تختے کھولے یا دروازہ کھولے تو دیکھا کہ آسمان صاف ہے، آندھی تھم گئی ہے، گھٹا کھل گئی ہے، تارے نکل آئے ہیں، یعنی جو روشنی بہت جو ہے مطلب رات کے اندھیرے میں تھوڑی سی روشنی ہوئی ہے تاروں کے نکلنے سے، ان کی چمک سے اندھیرا بھی کچھ کم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ دل بہلانے کے لیے تاروں بھری رات کو دیکھ رہا تھا کہ یکا یک یعنی اچانک اس کو آسمان کے بیچ میں ایک روشنی دکھائی دی اور اس میں ایک خوبصورت دلہن نظر آئی۔ اس نے ٹکٹکی باندھ اسے دیکھنا شروع کیا، ٹکٹکی یعنی لگاتار دیکھتا رہا، جوں یعنی جیسے جیسے وہ اسے دیکھتا تھا وہ قریب ہوتی جاتی تھی، قریب یعنی نزدیک، یہ تو آپ جانتے ہیں حالانکہ یہ عربک ورڈ ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے بہت پاس آ گئی، یعنی اس کے قریب آ گئی زیادہ۔ وہ اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور نہایت پاک دل اور محبت کے لہجے سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ بولی کہ میں ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی ہوں، یعنی وہ جو جو خوبصورت جو اس کو دکھی تھی، ٹھیک ہے، اس کا نام نیکی ہے نا۔ اس نے پوچھا کہ تمہاری تسخیر کا بھی کوئی عمل ہے، یعنی تم کو کیسے پایا جا سکتا ہے یا تم کو کیسے جیتا جا سکتا ہے، حاصل کیا جا سکتا ہے، ایسا اس کا مطلب یہ سمجھ لیجئے آپ۔ وہ بولی ہاں ہے، یعنی اس نے ایک اپنا جو بھی ہے بتایا، نہایت آسان پر بہت مشکل ہے۔ اس نے کہا کہ آسان بھی ہے لیکن بہت مشکل بھی ہے۔ جو کوئی خدا کے فرض اس بدوی، یعنی بدوی بولتے ہیں عرب میں جو باشندے رہتے تھے جن کا گھر ور نہیں تھا، ایک طرح سے خانہ بدوش ٹائپ کے لوگ عرب والے، ٹھیک ہے، وہ عربی جو خانہ بدوش رہتے تھے، ہے نا، ہوتے تھے، کی طرح جس نے کہا کہ واللہ لا زید ولا نقص، ہے نا،
ادا کر کر انسان کی بھلائی اور اس کی بہتری، ٹھیک ہے، میں صحیح بولتے ہیں، کوشش کرے، اس اس کی میں مسخر ہوتی ہوں، مسخر ہوتی ہوں، یعنی اس کے لیے میں فتح ہو جاتی ہوں، وہ مجھے جیت لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، انسان ہی ایسی چیز ہے جو آخر تک رہے گا، یعنی دنیا ختم ہو جائے گی، چیزوں کو دنیا میں جو چیزیں ہیں نا جو مری ہیں، انسان کو پیدا کیا جائے گا دوبارہ، یعنی وہ آخر تک رہے گا، کہنے کا مطلب یہی ہے، ٹھیک ہے۔ بس جو بھلائی کے انسان کی بہتری کے لیے کی جاتی ہے وہی نسل در نسل، یعنی ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک آخر تک چلی آتی ہے، یعنی ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسی تک ختم ہو جاتا ہے، یعنی اسی انسان تک رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن انسان کو جو بھلائی یا انسان کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں، جیسے اسکول کالج بنوائے جاتے ہیں، تو وہ نسل در نسل، اور اس کا درجہ بھی، نیکی کا درجہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی موت ان سب چیزوں کو ختم کر دیتی ہے۔ کون سی چیزوں کو؟ یعنی روزہ، نماز، یہ سب، ٹھیک ہے۔ میں تمام انسانوں کی روح ہوں، یعنی یہ بولتی ہے میں سب کی روح ہوں، جو مجھ کو تسخیر کرنا چاہے، یعنی مجھے جیتنا چاہے، فتح کرنا چاہے، انسان کی بھلائی میں کوشش کرے، یعنی انسانوں کی بھلائی کے لیے بھی وہ کام کرے، صرف نماز، روزے اور یہ سب تک ہی محدود نہ رکھے اپنے کام کو، ٹھیک ہے۔ کم سے کم اپنی قوم کی بھلائی، پھر وہی بات آ گئی، انسانوں کی بھلائی یعنی اپنے لوگوں کے لیے بھلائی میں تو دل و جان و مال سے سعی ہو، یعنی کوشش کرنے والا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر وہ دلہن غائب ہو گئی اور بڈھا پھر اپنی جگہ آ بیٹھا، جہاں پہ وہ پریشان اور حیران پریشان زندگی کے غم کو یاد کر رہا تھا یا محسوس کر رہا تھا، جو بھی سمجھ سکتے ہیں آپ۔ اب پھر اس نے اپنا پچھلا زمانہ یاد کیا اور دیکھا کہ اس نے اپنی 55 برس کی عمر میں کوئی کام بھی انسان کی بھلائی اور کم سے کم اپنی قومی بھلائی کا نہیں کیا تھا، یعنی کہ وہ دیکھتا ہے ایک زمانے میں جب وہ 55 سال کا تھا تو اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، جو انسانوں کے لیے ہو، جیسے کہ اسکول یا کوئی ایسا کارخانہ کھلوا دینا یا کوئی دکان یا واٹ ایور، بہت سارے کام ہیں، ہزاروں کام ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی نماز، روزہ اور اس سے الگ ہٹ کے جو دوسری بھلائیاں ہیں، ٹھیک ہے، اس کے تمام کام ذاتی غرض پر مبنی تھے، یعنی جو بھی اس کے کام تھے نیکی والے، وہ صرف اس کے لیے ہی تھے۔ نیک کام جو کیے تھے ثواب کے لالچ اور گویا خدا کو رشوت دینے کی نظر سے کیے تھے، یعنی صرف خدا کو اس لیے خوش رکھتا تھا یا اچھے کام اس لیے کرتا تھا کہ صرف خدا خوش رہے، اور اپنے لیے کرتا تھا نیکی کے لالچ میں، ہے نا، ثواب مطلب نیکی ہے نا۔ خاص قومی بھلائی کی خالص نیت سے کچھ بھی نہیں کیا تھا، یعنی کہ انسانوں کے لیے کچھ نہیں کیا تھا اس نے، کہنے کا مطلب یہی ہے۔ اپنا حال سوچ کر وہ اس دل فریب دلہن کے ملنے سے مایوس ہوا۔ دل فریب یعنی کہ بہت خوبصورت، ہے نا، ویسے فریب کا مطلب دھوکہ ہوتا ہے، دل ایک فارسی ورڈ ہے، دونوں ہی فارسی ورڈ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دل فریب دونوں ملا کے جب مرکب لفظ بنتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نہایت خوبصورت۔ اپنا اخیر زمانہ دیکھ کر آئندہ کرنے کی بھی کچھ امید نہ پائی، یعنی کہ ظاہر ہے اب وہ جب دیکھ سکتا ہے کہ آخری وقت آ گیا ہے، وہ جوانی نہ رہی، وہ دم نہ رہا، ہے نا، وہ جوش نہ رہا، تو ظاہر ہے اب کچھ امید بھی نہیں ہے اچھے کام کرنے کے لیے دنیا کے لیے، یعنی انسانوں کے لیے۔ تب تو نہایت مایوسی کی حالت میں بے قرار ہو کر چلا اٹھا، ہائے وقت، کیا پھر تجھے میں بلا سکتا ہوں؟ ہائے میں 10,000 دیناریں دیتا اگر وقت پھر آتا اور میں جوان ہو سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک آہ سرد بھری اور بے ہوش ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو سمجھ سکتے ہیں گائس، اس میں ایسا کوئی ورڈ تھا نہیں جو مشکل ہو۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ اس کے کانوں میں میٹھی میٹھی باتوں کی آواز آنے لگی۔ اس کی پیاری ماں اس کے پاس آ کھڑی ہوئی، اس کو گلے لگا کر اس کی ببی لی، یعنی کہ سینے سے لگایا، پپی لی، جو بھی کہہ سکتے ہیں، ماں اور بیٹے کا پیار تو جانتے ہیں آپ۔ اس کا باپ اس کو دکھائی دیا، ٹھیک ہے، یعنی صحیح میں دکھائی دیا، ہے نا۔ چھوٹے چھوٹے بھائی بہن اس کے گرد آ کھڑے ہوئے،
ماں نے کہا کہ بیٹا کیوں برس کے برس دن روتا ہے، برس کے برس دن روتا ہے، یعنی کہ برس کا آخری دن ہے ریئل میں بھی، ہے نا، تو وہ کیوں روتا ہے، وہ سوال کرتے ہیں کیوں تو بے قرار ہے، اس کی بے چینی کا سبب پوچھتے ہیں، کس لیے تیری ہچکی بند گئی ہے، یعنی ہچکی بن جانا، یعنی روتے روتے جب آدمی روتے روتے جب اس کی سانس اٹک جاتی ہے تو اسے ہچکی بندنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اٹھ منہ ہاتھ دھو کپڑے پہن، نوروز کی خوشی منا، نوروز یعنی نئے سال کی، نیا دن، نئے دن کی خوشی منا، یہاں نیا سال سے مراد نہیں ہے، نئے دن کی، ہے نا، صبح شروعات ہے نا، صبح سے ہوتی ہے نئے دن کی، تیرے بھائی بہن تیرے منتظر کھڑے ہیں، یعنی تیرے انتظار میں ہیں، منتظر ہے نا یعنی پرتیکشا میں ہے، ٹھیک ہے، ہندی میں پرتیکشا بولتے ہیں، اردو میں منتظر، انتظار بولتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ تب وہ لڑکا جاگا اور سمجھا کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں بڈھا ہو گیا تھا، یعنی اسے یہ احساس ہو جاتا ہے بہت اچھے سے کہ میں تو بڈھا اصل میں نہیں ہوا، یہ خواب میں ایسا ہوا تھا میرے ساتھ، جو بھی یہ غم کے جو ہے میں نے دن اور جو بھی میں نے لمحے کاٹے وہ سب خواب تھا، ٹھیک ہے، حقیقت نہیں تھا۔ اس نے اپنا سارا خواب اپنی ماں سے کہا، ہے نا، یعنی اس نے اپنی ممی کو بتایا، اس نے سن کر یعنی اس کی ماں نے سن کر اس کو جواب دیا کہ بیٹا بس تو ایسا مت کر جیسا کہ اس پشیمان بڈھے نے کیا، یعنی شرمندہ بڈھے نے کیا، جو شرمندہ ہوتا اپنی زندگی کے حالات پر جو اس نے گزرے ہوئے زمانے میں کیے تھے، بلکہ ایسا کر جیسا تیری دلہن نے تجھ سے کہا، جس کا نام نیکی تھا، جس نے اپنا نام نیکی بتایا تھا۔ سو گائز اب دیکھتے ہیں آگے اگلا پیج، دیٹ ویری ویل۔ یہ سن کر وہ لڑکا پلنگ پر سے کود پڑا اور نہایت خوشی سے پکارا کہ او یہی میری زندگی کا پہلا دن ہے، میں کبھی اس بڈھے کی طرح نہ پچھتاؤں گا اور ضرور اس دلہن کو بیاہوں گا یعنی شادی کروں گا، اب یہاں بیاہوں گا سے مطلب اس کو اپناؤں گا، جس نے ایسا خوبصورت اپنا چہرہ مجھ کو دکھلایا اور ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی اپنا نام بتلایا۔ او خدا تو میری مدد کر، آمین۔ پس اے میرے پیارے نوجوان ہم وطنوں، یعنی ہم وطنوں بولتے ہیں یعنی ہمارے وطن والوں، اور اے میری قوم کے بچوں، اپنی قوم کی بھلائی پر کوشش کرو تاکہ آخر وقت میں اس بڈھے کی طرح نہ پچھتاؤ۔ ہمارا زمانہ تو اخیر ہے، اب خدا سے یہ دعا ہے کہ کوئی نوجوان اٹھے اور اپنی قوم کی بھلائی میں کوشش کرے، آمین۔ اور مصنف کا نام، مصنف کو بولتے ہیں انگلش میں رائٹر یا ہندی میں لیکھک، تو مصنف کا نام ہے سر سید احمد خان۔ ٹھیک گائز، چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم، تب تک خوش رہیں، آباد رہیں۔ ہمارے چینل اردو وتھ ضیاء کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، شیئر کرنا نہ بھولیں ہماری سبھی ویڈیوز کو۔ چلیے ملتے ہیں، بائے بائے، ٹیک کیئر۔